کہتے ہیں مجرم کتنا بھی شاطر کیوں نہ ہو، خون ناحق اپنے نشان چھوڑ دیتا ہے، اور یہی نشان نہ صرف جرم کو بے نقاب کرتے ہیں بلکہ مجرم تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام کرائم اینڈ کرمنلز میں آج ہم جس واردات کی تفصیل لے کر آئے ہیں وہ جرم کے نشان مٹانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے بڑھتے استعمال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لیکن جن معاشروں میں جرم کی تہہ تک پہنچنے اور مجرم کو سزا دینے کے لیے پولیس اپنا کام نہایت ذمہ داری اور ایمانداری سے کرتی ہے اور عدالتی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کرتی ہیں، وہاں مجرم اپنے انجام کو ضرور پہنچتے ہیں۔ قتل کی یہ واردات ایک ایسے شفاف، منصوبہ بند اور ہولناک جرم کی عکاسی کرتی ہے جس میں ایک معصوم کی صرف جان نہیں گئی بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی کئی سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اسٹیفن میککولاک کے ہاتھوں اس کی حاملہ گرل فرینڈ نیٹلی میکنیلی کے قتل کا یہ کیس جدید دور کے ان چند نمایاں کیسز میں شامل ہو چکا ہے جہاں مجرم نے خود کو بچانے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا، مگر وہی ٹیکنالوجی اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بن گئی۔ یہ واقعہ جنوبی آئرلینڈ میں پیش آیا جہاں 15 ہفتوں کی حاملہ نیٹلی میکنیلی کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یہ قتل نہ صرف اس لیے افسوسناک تھا کہ ایک خاتون کی جان گئی بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ایک نئی زندگی کو جنم دینے والی تھی۔ اس واقعے نے پورے برطانیہ میں غم و غصہ کی لہر دوڑا دی اور لوگوں نے اسے انسانیت کے خلاف ایک سنگین جرم قرار دیا۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ کیس ایک عام قتل یا گھریلو جھگڑے کا نتیجہ لگ رہا تھا، مگر جیسے جیسے پولیس نے گہرائی میں جا کر شواہد اکٹھے کیے، ایک نہایت پیچیدہ اور سوچی سمجھی سازش سامنے آئی۔ ملزم اسٹیفن میککولاک نے قتل سے پہلے ایک مکمل پلان ترتیب دیا تھا جس کا مقصد صرف ایک تھا: خود کو ہر صورت قانون سے بچانا۔ اس منصوبے کا سب سے اہم حصہ اس کا ڈیجیٹل ایلیبی تھا۔ اس نے یوٹیوب پر لائیو اسٹریمنگ شروع کی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ وہ قتل کے وقت کسی اور جگہ موجود تھا۔ بظاہر یہ ایک بہت مضبوط ثبوت لگتا تھا کیونکہ لائیو ویڈیو عام طور پر حقیقی وقت کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن یہی وہ مقام تھا جو اس کے منصوبے کی ناکامی کا سبب بنا۔ پولیس اور ڈیجیٹل فرانزک ماہرین نے اس ویڈیو کا انتہائی باریک بینی سے تجزیہ کیا۔ ویڈیو کے ٹائم سٹیمپس، انٹرنیٹ کنیکشن کے ڈیٹا اور سٹریمنگ پیٹرنز کو چیک کیا گیا۔ یہاں سے اہم انکشاف سامنے آئے۔ ویڈیو کے کچھ حصے مشکوک تھے اور اس میں تسلسل کی کمی تھی، جس سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ یہ مکمل طور پر لائیو نہیں تھی بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے پہلے سے تیار یا مینیپولیٹ کی گئی تھی۔ مزید تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ ملزم نے اپنے موبائل فون اور دیگر ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ذریعے اپنی لوکیشن کو چھپانے یا گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی اصل لوکیشن ٹریس کر لی گئی۔ اس کے فون کی لوکیشن ہسٹری، سیل ٹاور ڈیٹا اور انٹرنیٹ لاگز نے یہ واضح کر دیا کہ وہ وقوع کے وقت جائے واردات کے قریب ہی موجود تھا۔ اس کیس میں سی سی ٹی وی فوٹیج نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ مختلف مقامات پر نصب کیمروں نے ملزم کی نقل و حرکت کو ریکارڈ کیا، جس سے اس کے بیانات اور حقیقت میں واضح تضاد سامنے آیا۔ اس کے علاوہ گواہوں کے بیانات نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ملزم اور مقتولہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی موجود تھی جو اس جرم کا ممکنہ محرک بن سکتی تھی۔ تحقیقات کے دوران ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آیا اور وہ تھا ملزم کا رویہ اور نفسیاتی پہلو۔ ماہرین کے مطابق اس نے نہایت ٹھنڈے دماغ سے اس جرم کی منصوبہ بندی کی، جس میں اس نے نہ صرف قتل کیا بلکہ بعد میں خود کو بچانے کے لیے ایک مکمل کہانی بھی تیار کی۔ اس قسم کا رویہ اکثر ایسے مجرموں میں دیکھا جاتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹم کو چکما دے سکتے ہیں۔ فرانزک شواہد، جن میں ڈی این اے، فنگر پرنٹس اور جائے وقوع سے حاصل ہونے والے دیگر نشانات شامل تھے، نے کیس کو مزید مضبوط کیا۔ یہ تمام شواہد ایک دوسرے سے جڑتے گئے اور ایک مکمل تصویر پیش کرتے گئے جس میں ملزم کا جرم کسی شک و شبہ کے بغیر ثابت ہو گیا۔ مزید یہ کہ پولیس نے ملزم کی آن لائن سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا، جس سے یہ اندیہ ملا کہ وہ پہلے سے اپنی منصوبہ بندی پر کام کر رہا تھا۔ اس نے ممکنہ طور پر ایسے طریقے تلاش کیے جن کے ذریعے وہ خود کو قانون سے بچا سکے، جو اس بات کو مزید تقویت دیتا ہے کہ یہ ایک اچانک نہیں، پہلے سے طے شدہ جرم تھا۔ عدالت میں جب یہ تمام شواہد پیش کیے گئے تو ملزم کا دفاع کمزور پڑ گیا۔ جوری نے تمام حقائق کا بغور جائزہ لینے کے بعد اسے مجرم قرار دیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں اس بات پر زور دیا کہ یہ جرم نہایت سنگین نوعیت کا تھا، خاص طور پر اس لیے کہ مقتولہ حاملہ تھی۔ یہ کیس نہ صرف ایک قتل کی کہانی ہے بلکہ یہ جدید دور کے جرائم اور ان کی تفتیش کا ایک واضح نمونہ بھی ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا ممکن تو ہے، لیکن اس سے بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اب صرف روایتی طریقوں پر انحصار نہیں کرتے بلکہ ڈیجیٹل فرانزک، ڈیٹا انالائسس اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی سچ تک پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی آخرکار قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ آخرکار یہ کہانی انصاف کی جیت اور سچ کی طاقت کی ایک مضبوط مثال ہے۔
یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ چاہے جرم کتنی ہی ہوشیاری سے کیوں نہ کیا جائے، سچ کو چھپانا ممکن نہیں، اور ایک نہ ایک دن حقیقت ضرور سامنے آتی ہے۔